السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج میں آپ سے اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جن کے بغیر پاکستان کی فلمی صنعت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ نام ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو علم ہے کہ میڈم نور جہاں کو ہیروئن کے طور پر فلم میں سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا؟ اور میڈم کا یہ گانا کبھی آپ نے سنا؟ ایک زمانے میں یہ سپر ہٹ ہوا کرتا تھا کہ تمناؤں کی بستی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، محبت کر کے بھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ لاہور میں اولین فلمی اسٹوڈیوز میں سے ایک بڑے فلمی اسٹوڈیو کا نام شاہ نور اسٹوڈیوز کیوں تھا؟ جی ہاں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں معروف فلم ساز، ہدایت کار، تدوین کار اور شاہ نور اسٹوڈیو کے مالک شوکت حسین رضوی کا۔ میڈم نور جہاں سے ان کا کیا رشتہ تھا یہ آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ شوکت حسین رضوی نے 1940 کے عشرے میں ممبئی سے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کیا، اور ایسے وقت میں جب ممبئی میں شانتا رام، کاردار اور محبوب جیسے بڑے بڑے تخلیق کاروں کا اور ہدایت کاروں کا طوطی بولتا تھا، شوکت حسین رضوی نے معاشرتی موضوعات پر کئی یکے بعد دیگرے کامیاب فلمیں جیسے کہ جگنو، خاندان اور زینت بنا کر سب کو ورثہ حیرت میں ڈال دیا۔ فلم کے دو بڑے ناموں سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، ایک کا میں ابھی ذکر کر چکی میڈم نور جہاں، اور دوسرے دلیپ کمار۔ یہ دونوں نام فلم جگنو سے ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ نور جہاں جگنو میں پہلی مرتبہ ہیروئن کے طور پر متعارف ہوئی، اور اس کا کریڈٹ شوکت حسین رضوی کو ہی جاتا ہے۔ جگنو میں میڈم نور جہاں کے فلمی ہیرو تو دلیپ کمار تھے، مگر پھر یوں ہوا کہ سرخ و سفید، دراز قد اور مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ شوکت حسین رضوی میڈم نور جہاں کی زندگی کے اصل ہیرو بن گئے۔ تو یہ رشتہ ہے دونوں میں، یعنی میڈم نور جہاں میں اور فلم ساز اور ہدایت کار شوکت حسین رضوی کے درمیان۔ رضوی صاحب نے لاہور میں اپنے اسٹوڈیوز کا نام اپنے اور نور جہاں کے نام پر رکھا، یعنی شاہ نور اسٹوڈیوز۔ مگر افسوس کہ نور جہاں سے ان کی شادی ناکامی پر منتج ہوئی۔ دو صاحبزادوں کے علاوہ گلوکارہ ذل ہما شوکت حسین رضوی اور نور جہاں کی صاحبزادی ہیں۔ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ رضوی صاحب 19 اگست 1999 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میری ان سے ملاقات 1993 میں شاہ نور اسٹوڈیوز کے اندر ان کی رہائش گاہ میں ہوئی تھی۔ گفتگو میں بڑی طویل گفتگو تھی، تو جہاں فلمی صنعت کی زبوں حالی کی بات ہوئی، وہیں شوکت حسین رضوی نے یہ شکوہ بھی کیا کہ جب پاکستان بنا تو وہ ممبئی میں، جہاں وہ ایک بہت کامیاب ہدایت کار اور فلم ساز تھے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور آ گئے، اور یہاں کی نوزائیدہ فلمی صنعت کی بنیادوں میں ان کا بھی لہو شامل ہے، مگر ان کی طویل فلمی خدمات کے باوجود انہیں کبھی سرکاری یا قومی اعزاز کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ تو آئیے ان کے اس طویل سفر کی کہانی خود ان سے ہی سنیں۔ پنچولی اسٹوڈیو میں پنچولی آرٹ پکچر کی خاندان میں نے بنائی تھی۔ جب پاکستان بنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی پاکستان ہمارا ملک ہے، مسلمان ہوگا، تو میں نے کہا میں تو جاؤں گا پاکستان۔ پہلے میں کلکتے میں تھا ایز اے ایڈیٹر، تو کلکتے کے بعد پھر میں آیا ہوں بامبے۔ بامبے میں نے پکچریں بنائی، اور یہاں میں پروڈیوسر ہوا بامبے میں۔ تو گویا آپ نے تدوین کار کی حیثیت سے فلمی صنعت میں شروع کیا تھا، پھر وہیں پر میں نے کچھ تھوڑی سی ڈائریکشن بھی کی۔ پنچولی آرٹ پکچر کے دلسکھ پنچولی جو تھے، انہی نے وہاں پہنچے کلکتے، انہوں نے کہا بھائی میرا یہ گانا ہے، اور سچویشن انہوں نے بتائی کہ اس کو آپ پکچرائز کر دیں۔ تو وہاں میں نے اس کو بیک پوزیشن کا گانا تھا
سامن کے نظارے ہیں لا 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 لا، بڑے خوش ہوئے، بہت عمدہ پکچر ہے اس بار. بہرحال وہاں میں کلکتے کے بعد آ گیا بامبے. ہدایت کار کی حیثیت سے آپ کی پہلی فلم کون سی تھی؟ پہلی فلم میری یہاں تھی لاہور میں، پنچولی اسٹوڈیو میں، پنچولی آرٹ پکچر کی خاندان میں نے بنائی تھی، اور میرا خیال ہے سن 41 میں میں نے بنائی تھی، 42 میں وہ سنسر ہوئی. اور دلسکھ ایم پنچولی کا پروڈکشن تھا یہ، اور میں ایز اے ڈائریکٹر تھا. اس خاندان پہلی پکچر تھی. تو اس میں کون کون اداکار تھے؟ اس میں نور جہاں تھی، پران تھا، اجمل تھا، غلام محمد مرحوم تھے. اس کے بعد میں چلا گیا، وہ بھی چلا گیا بامبے، تو وہاں ان کو 2 پکچر ملی ایز اے ولن، اس میں وہ اسٹیبلش ہو گئے. اچھا، آپ نے کہا کہ اس فلم میں ہیروئن نور جہاں تھیں، کیا یہ ان کی پہلی فلم تھی؟ وہ پہلی اردو فلم تھی جو پنجابی پکچر وغیرہ میں کی تھی، چھوٹے چھوٹے کردار تھے. ہم نے ان کو تو ہیروئن کا چانس دیا تھا. اچھا، پھر آپ لاہور سے بمبئی چلے گئے، جی ہاں. خود بھی کچھ فلمیں بنائیں؟ جی ہاں، میں نے اپنی ذاتی بھی بنائی اور دوسروں کی بھی بنائی، پروڈیوسروں کی بھی. وہ یوں سمجھے کہ جگنو ہماری اپنی ذاتی تھی، دوست اور زینت. اچھا، یہ جگنو تو اپنے وقت کی بہت ہی ایک مشہور فلم تھی، اور جگنو ہماری اپنی پروڈکشن تھی، میری اپنی ذاتی. مطلب آپ اس کی فلم ساز بھی تھے اور ہدایت کار جی بھی. ہاں. جگنو، جگنو تم نے یہ کیا کیا؟ جگنو تم نے یہ سب کیا کیا؟ جگنو، سورج بابو آپ آ گئے، میری بھی یہی تمنا تھی، مرنے سے پہلے آخری بار آپ کو دیکھ لوں. ایسا مت کرو جگنو، ایسا مت کرو. تم نے رضوی صاحب، یہ جگنو تو بہت اپنے زمانے کی مشہور جی ہاں، فلم بہت تھی، مشہور. بہت مقبول ہوئی تھی. تو کیا یہ دلیپ کمار صاحب اسی سے بہت انہوں نے شہرت جی پائی ہاں، تھی؟ اسی سے بہت شہرت پائی. 2 پکچر ان کی پہلے بنی تھی، وہ نہیں چلی گیا تھا، تو اس پکچر سے اس کا بڑا نام ہوا. اور اس فلم کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے تھے. اس کے بعد آپ پاکستان تشریف لے آئے. جی ہاں، میں پھر پاکستان حاضر ہوا. میں اس غرض سے پاکستان بھی آئے تھے کہ ابھی مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی بامبے میں. جب پاکستان بنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی پاکستان ہمارا ملک ہے، مسلمان ہوگا. تو میں نے کہا میں تو جاؤں گا پاکستان، میں یہاں انڈسٹری قائم کروں گا. یہاں آنے کے بعد میں نے اسٹوڈیو، خاصا اچھا اسٹوڈیو بنایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا تھا پروڈکشن بھی کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا بھی. تو کچھ ہمارے گھر کے حالات گڑبڑ تھے، اس لیے وہ زیادہ نہیں. بہرحال میں نے اسٹوڈیو تو مکمل کر دیا. آپ نے اپنی فنی سفر کا آغاز تدوین کار یعنی ایڈیٹر کی حیثیت سے کیا، پھر بعد میں آپ ہدایت کار اور فلم ساز بنی، اور پھر آپ نے خود اسٹوڈیو قائم کیا. گویا فلم کے تقریباً ہر شعبے سے ہی آپ واقف ہیں. تو یہ بتائیے کہ فلم بننے کے عمل میں تدوین کار کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ وہ ان کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ باقاعدہ شارٹس اور ان چیزوں سے واقفیت ہے، تو ان کو آسانی ہوتی ہے شارٹ لینے میں ایٹ دی ٹائم آف ڈائریکشن. تدوین سے واسطہ یہ ہے کہ شارٹ ایک کے بعد دوسرے شارٹ جو لیں گے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جرک نہیں آئے گا، اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی. تدوین سے یہ فائدہ اس میں. آپ نے اداکاری بھی کی کچھ فلموں میں؟ 1-2 پکچر میں نے شوقیہ یوں کی تھی. جی صاحب، آپ تو میرا خیال ہے کہ ہیرو بن سکتے تھے کسی بھی ہاں، فلم کے. مجھے آفر کیا، شوق کی بات ہوتی ہے نا. تو آپ کو اس کا ایڈیٹنگ کا ہی شوق کیسے ہوا؟ مجھے یہ تشویش تھی کہ یہ فلم چلتی ہاتھ پاؤں کیسے ہلتے ہیں، کہ بھائی یہ موومنٹ کیسے آتی ہے. میں اس کی تہم میں چلا گیا کہ کیسے آتی ہے. پھر پتہ چلا کہ یہ اصل چیز یہ ہے، موومنٹ اسے کہتے ہیں. اور فلم جو ہے وہ مووی فلم کہلاتی ہے اسی لیے اس میں موومنٹ ہونا چاہیے. اسٹیڈی تصویر لے لیں تو وہ تو کوئی مزہ نہیں دیتی ہے نا.
रिजवी साहब, आपको माशाल्लाह से फिल्मी सनत से वाबस्ता हुए 50 बरस गुजर जी गए हाँ। और आपका इतना बड़ा आपने यहाँ पर इदारा किया। एक इदारा कायम किया शानूर स्टूडियो के नाम से। तो आपने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान में किसी तरबियती इदारे की बहुत शदीद ज़रूरत है जहाँ पे फ़िल्म के शोबे से वाबस्ता अफराद को तरबियत दी जा बिल्कुल जाए? बिल्कुल चाहिए, मगर नक्काल खाने में तूती की आवाज़ तो नहीं होती, हम अकेले क्या कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट जब तक कोई मदद न करे ये नहीं काम हो सकता। पाकिस्तान आने के बाद पहली फिल्म आपने कौन सी बनाई? पाकिस्तान आने के बाद मैंने जो पिक्चर बनाई वो इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ वो फैसिलिटीज़ और वो चीज़ थी नहीं जिसका कि मैं आदी था। बहरहाल बना दी थी, हूँ लाइन में अभी तक। हमारी हर पिक्चर के गाने बहुत मशहूर और तकरीबन सब गाने मोस्टली नूरजहाँ के हुआ करते थे। जी साहब, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में पढ़ा लिखा तबका कभी फिल्म की तरफ राग़िब नहीं हुआ? फिल्म का सिलसिला बदनाम बहुत है, जो आप फरमा रहे हैं बहुत सही है, क्योंकि फिल्म लाइन बदनाम बहुत है। हालांकि फिल्म लाइन में इतना करप्शन है ही नहीं जितना कि लोगों ने कर दिया है। आपका ताल्लुक सैयद घराने से है, तो आप जब इस तरफ आपने आना चाहा तो क्या आपको घर वालों की तरफ से किसी रुकावट का सामना हुआ? नहीं, मैं तो भाग आया था। हमारे खानदान में कोई फिल्म का आदमी नहीं, कोई नहीं था, मैं हूँ एक। तो आपके घर वालों का रवैया क्या था? बहुत खराब था शुरू, उसको हम लोग को कहते थे नौटंकी वाला है। तख्लीक के लिए अब माहौल साजगार नहीं रहा, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? वहाँ मुश्किल है, वो बात सही है कि यूँ कि अब वो ज़माना चूँकि बदल गया है। पहले ये बात थी यहाँ के इस फिल्म लाइन में कि आर्टिस्ट वगैरह बड़ी इज्जत करते थे डायरेक्टर की, अब कोई इज्जत नहीं। तो क्या अब आप फिल्मी सनत के माहौल से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं या आप नए आने वालों को हौसला अफजाई करना चाहेंगे? नहीं, मैं दिल बर्दाश्ता तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं बीमारी मेरी है वो मुझे चलने नहीं देती आगे, तो वो मेरे रास्ते में हायल होती है। तो इसलिए अगर ठीक ठाक हो गया तो शायद फिर पिक्चर एक बनाऊंगा। आपका माशाल्लाह से अदबी ज़ौक़ भी बहुत उम्दा है। आपको कोई शेर याद हो, कोई मिसरे याद हो? शेर तो मुझे एक ज़माने में बहुत याद थे, करीब 3-3.5 हज़ार अशार याद थे। अब मैं शुगर का मरीज़ हूँ बहुत ज़बरदस्त, जब से मेरे हाफिज़े में बड़ी कमी आ गई। बहरहाल अक्सर शब तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से आते हैं याद अब तक मुझे बीते हुए दिन ऐश के, बनते हैं शमए ज़िंदगी और डालते हैं रोशनी मेरे दिल सच्चाक पर। आ देख शीशे में मेरे उन हसरतों का खून है जो दिल में रहकर मर गई नाशाद मुझको कर गई। आज हमारे मेहमान थे बड़े सगीर की फिल्मी सनत के मारूफ हिदायतकार, फिल्मसाज और तदवीनकार सैयद शौकत हुसैन रिजवी।